الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب تعالی نے فرمایا کہ جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے کسی قسم کی خیر، بھلائی، نیکی آگے بھیج رہے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اس خیر کے کام کو، اس نیکی کو، اس بھلائی کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. وہ خیرا و اعظم اجرا، اللہ سب سے بہتر اور سب سے بڑا اجر و ثواب دینے والا ہے. کہیں فرمایا یوم تعید کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر جان جو اس نے عمل کمایا ہوگا اپنے سامنے حاضر پالے گی. تو جو اعمال ہم کر رہے ہیں، کوئی اچھے ہیں یا برے ہیں، سارے انسان کے سامنے آ جائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہے، اچھائی کی ہے، وہ بھی اسے پالے گا، اسے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پالے گا. تو خیر انسان کے کام آئے گی. دنیا سے جانے کے بعد ایک اعمال صالحہ ہیں جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے نیکیوں کی وجہ سے. تو نیکی کو کمانا چاہیے، نیکی کو حاصل کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف ہر وقت نیکی کی تگ و دو، نیکی کی جستجو میں رہتے تھے. تو خصوصاً جو ہمارے پاس ایام آ رہے ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا خیر و احب الی اللہ، کہ کوئی بھی ایسے ایام نہیں جس میں نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہو من ھذی الایام، ان دنوں سے بڑھ کر. کہ جتنا ان دنوں میں نیکی اللہ کو پسند ہوتی ہے، اعمال صالح اللہ کو اچھے لگتے ہیں اور اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، کوئی ایسے دن نہیں ہیں. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اسلام کی کوہان ہے، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع من ذلک بشیء، صرف ایک صورت میں وہ بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر کوئی چیز واپس نہ آئی، اس مجاہد سے افضل نہیں، وگرنہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی یہ عمل، ان دنوں میں کیے ہوئے عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور ان کی قدر و منزلت اس بات سے بھی سمجھی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اور تمام مفسرین اس کی تفسیر میں ذوالحجہ کے پہلے دن شمار کرتے ہیں کہ ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کی راتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. کو ان کی فضیلت اس سے بھی سمجھ آتی ہے. تو ان دنوں میں عمل صالحہ کو بجا لانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ترغیب بھی دی،
اب میں ذکر و اذکار کے لحاظ سے فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، فرمایا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، تکبیرات پڑھا کرو، والتحمید الحمدللہ کلمہ پڑھا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے، تکبیرات تحمیدات پڑھتے، اور نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات تحمیدات لا الہ الا اللہ کا ورد، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ دن اس لحاظ سے بھی فضیلت والے ہیں کہ 4 بڑی پیاری عبادتیں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو نماز، اس کے بعد پھر روزہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ رکھتے، 9 ذی الحجہ تک، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک نبی علیہ السلام روزہ رکھتے، نفلی روزے رکھتے۔ وہ یوم عاشوراء اور عاشوراء کا روزہ رکھتے، 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ وہ ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور پھر ہر مہینے بھی 3 روزے رکھتے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ ان دنوں میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ تو ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس میں نماز بھی ہے اور روزے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے۔ تو روزے رکھنے چاہیے، نفلی روزے ہیں۔ اور پھر باقی دنوں میں نفلی روزے رکھنے سے ان دنوں میں روزے رکھنے زیادہ اجر و ثواب والے ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور پھر تیسری عبادت جو ان دنوں میں اکٹھی ہوتی ہے وہ ہے صدقہ، اور صدقے کی صورت قربانی ہے کہ انسان اپنے مال سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے اپنے جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تیسری عبادت اور چوتھی عبادت کہ فریضہ حج بھی اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ تو 4 بڑی عبادتیں اس مہینے میں اکٹھی ہوتی ہیں، نماز، روزے بھی، اور پھر صدقہ خیرات بھی، اور پھر حج بھی۔ اور اس دنوں کی فضیلت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، ان دنوں میں ایک یوم عرفہ کا دن ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں مروی کو سئل عن صوم یوم عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ 9 ذو الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا میں یکفر السنۃ الماضیہ، جو پچھلا سال گزشتہ سال گزر چکا ہے وہ، اور جو سال جاری ہے آئندہ، فرمایا 2 سالوں کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تصور کیجیے، ہر انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، گنہگار ہے، لیکن اللہ نے یہ اپنے بندوں کے لیے رخصتیں رکھی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے دستور حیات کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرو، تو دنیا میں ہی تمہارے گناہوں کا صفایا ہوتا جائے گا۔ جب اللہ کے دربار میں پہنچو گے تو پھر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سالوں کے گناہ یوم عرفہ والے دن روزہ رکھنے سے اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اور یوم عرفہ وہ دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ وہ عرفات کا دن جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، تو اللہ پھر حجاج کو بخش دیتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا اس نے حج کیا، نہ کسی سے جھگڑا کیا، نہ کوئی بے حیائی والا کام کیا، نہ نافرمانی کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے حج کر کے واپس پلٹے گا جیسے نو مولود بچہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والا بچہ، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک صاف دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حاجی کو واپس لٹائے گا اس طرح سے۔ اور اس دن
ابلیس بھی اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ جس بنو آدم کے لیے میں محنتیں کرتا رہا جہنم میں لے جانے کے لیے، آج ان کا رب ان سب کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ اور انہی دنوں میں ایک 10واں دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن یوم نحر ہے، قربانی والا دن ہے۔ اور قربانی والا دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں اپنے جانور کا خون بہانا ہے۔ تو اس لحاظ سے فضیلت ہی فضیلت ہے ان دنوں کی۔ تو اس لیے بھائیوں، فرصت ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملنی، موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو موفقین میں سے بنائے۔ تو ان دنوں کی فضیلت کو جانیے، خصوصاً پھر ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ جاہلیت کے لوگ بھی حرمت والے مہینوں میں اگر وہ سارا سال ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی تو حرمت والا مہینہ شروع ہوتا تو لڑائی ختم کر دیتے تھے۔ تو اس لیے آج ہم مسلمان ہیں لیکن حرمت والے مہینوں کا نہ ہمیں پتہ ہے اور نہ ہم اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جھگڑنا یہ بھی سب ختم کر دینا چاہیے۔ ویسے ہی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو جاہلیت کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس لیے اس کی حرمت کا بھی خیال رکھا جائے، لڑائی جھگڑے سے اپنے دامن کو بچایا جائے، ذکر و فکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، تسبیح و تحمید میں، اور نفلی روزہ رکھ کے اور پھر صدقہ خیرات کر کے ان دنوں کو گزارنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، جب اس دنیا سے لے جائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اور پھر آخری بات، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من اراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نہ اپنے بال کٹوائے نہ اپنے ناخن تراشے۔ تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بالوں کی صفائی، اسے اپنے ناخن وغیرہ تراش لینے چاہیے، خصوصاً وہ آدمی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے۔ تو پھر یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، فلا یأخذن من اظفار شیئا، اپنے بالوں سے اور نہ اپنے ناخنوں سے کوئی چیز نہ تراشے۔ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔